بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو مکمل ویڈیو ایک لفظ خیر پر ہے۔ ویڈیو بہت دلچسپ ہوگی اور بہت معلوماتی ہے۔ اس کو مکمل دیکھیں اور آخر تک دیکھیں کہ یہ خیر چیز کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں خیر کیا ہے؟ ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں کئی مرتبہ خیر کا لفظ بولتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں جی سب خیر ہے، خیر سے رہیں، خیر سے جائیں، خیر سے آئیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں صبح بخیر۔ یہاں پر بھی خیر کا لفظ ہم نے استعمال کیا۔ پھر جب رات سونے کی تیاری کرتے ہیں تو اس وقت بھی ایک دوسرے سے کہتے ہیں شب بخیر، یعنی کہ تمہاری رات خیر سے ہو، تمہارا صبح بھی خیر کے ساتھ ہو، تمہاری رات بھی خیر کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ہم دن میں اس لفظ کو کئی دفعہ دہراتے ہیں، اپنے لفظوں میں اس لفظ خیر کو بہت دفعہ بولتے ہیں، بہت دفعہ دہراتے ہیں۔ حقیقت میں یہی خیر ہے جس کی ہر کوئی تلاش کر رہا ہے۔ اس خیر کی تلاش ہر کسی کو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک خیر مکمل کسی کو بھی نہیں ملا۔ وہ خیر کیوں نہیں ملا؟ وہ خیر ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ خیر کمپلیٹ مکمل خیر کیسے ملے گا؟ کہاں سے تلاش کریں ہم؟ لیکن وہ خیر کیا ہے؟ اسی کو بیان کرنا ہے۔ تمام انسان اسی خیر کی تلاش میں ہیں اور پھر ادھر قرآن پاک نے اعلان بھی کر دیا ہے اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، سورہ عادیات آیت نمبر 8 میں، کہ انسان فطری طور پر خیر سے شدید محبت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ذہن میں رہیں کہ انسان فطری طور پر خیر سے محبت رکھنے والا ہے۔ اب وہ خیر کیا ہے؟ ہم چلتے ہیں اس کی تلاش میں۔ لیکن اس خیر کو ہر کوئی اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے۔ کوئی مال و دولت کو خیر سمجھتا ہے۔ یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ اپنی اپنی سوچ اور سوچ کی صلاحیت کی بات ہے۔ اس طرح کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ عقلی بات ہے کہ کس کی عقل کہاں تک رک جاتی ہے۔ کسی کی عقل رک جاتی ہے تو وہ اپنے مال و دولت کو خیر سمجھتا ہے۔ کسی کی عقل اچھی نوکری پر رک جاتی ہے کہ وہ اپنی اچھی نوکری کو خیر سمجھتا ہے۔ کسی کی عقل اچھی گاڑی پر رک جاتی ہے کہ وہ اچھی گاڑی کو اپنا خیر سمجھتا ہے۔ کوئی اپنے اچھے گھر کو خیر سمجھتا ہے، جب اس کا اچھا گھر بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب میرے گھر میں خیر ہے۔ کوئی اپنے اچھے کاروبار کو خیر سمجھتا ہے کیونکہ وہ بہت محنت کرتا ہے، محنت مشقت کے بعد جب اس کا اچھا کاروبار بن جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے اب میری زندگی خیر سے گزرے گی۔ کوئی اپنی صحت اور تندرستی کو خیر سمجھتا ہے کہ اب میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، بیماری نہیں ہے تو میں خیر کے ساتھ ہوں، خیر میرے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہزاروں چیزیں ہیں، لیکن اصل خیر یہ نہیں ہے۔ اصل خیر کیا ہے؟ اصل خیر کہاں سے تلاش کریں ہم؟ جب اصل خیر کی تلاش میں نکلتے ہیں تو قرآن پاک سورہ قصص میں آیت نمبر 24 میں کہتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ فرعونیوں سے ڈرتے ہوئے بھاگے تو یہ جملہ کہہ رہے تھے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پالنے والے جو خیر بھی تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی نازل فرمائے خیر، ابھی نازل نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس خیر کا محتاج ہے، یعنی حضرت موسیٰ نبی ہے، نبی خدا بھی اللہ سے خیر کے طلبگار ہیں۔ نہیں سمجھ آتی کہ یہ خیر کیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی دعاؤں میں یہی خیر مانگتے ہیں۔ ہم مسلسل خدا سے خیر کی دعا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں خیر کی دعا کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں خیر کی دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو خیر کی دعا کرتے ہیں، اپنے دوستوں احبابوں کو خیر کی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ خیر کیا ہے۔ جب ہم یہ خیر سمجھ لیں تو دل کو ایک سکون مل جائے گا کہ میں اسی خیر کی تلاش میں ہوں اور یہ خیر مجھے پانا ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے اصل خیر کیا ہے؟ کیا آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے خیر کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے
جس کو ہم نے بہت دفعہ پڑھا ہے، جس کو ہم نے بہت دفعہ اپنی نظروں کے سامنے سے گزارا ہے، لیکن ہم نے اس پر توجہ نہیں کی، اور اسی آیت سے ہمیں خیر کا مکمل پتہ مل جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خیر کیا ہے، کہاں سے ملے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت جس کو کئی بار ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، اپنی نظروں کے سامنے گزارا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم آسانی سے اس سے گزر گئے اور ہم نے اس پر بالکل توجہ نہیں دی۔ کیوں توجہ نہیں دی؟ پہلے ہم پڑھیں کہ وہ کون سی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں اس خیر کو واضح طور پر ہر ایک کے لیے متعارف کرایا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 86 میں ارشاد ربانی ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ بقیت اللہ، اللہ کی بقا، اللہ نے جس کو بقا بنایا ہے، یہ دنیا جس کے انتظار میں باقی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ اللہ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا، تم جو سارا دن خیر کی تلاش میں ہو، تم جو سارا دن خیر خیر کرتے ہو، ایک دوسرے کو خیر کی دعا دیتے ہو، یاد رکھنا خیر تمہارے لیے بقیت اللہ ہے اگر تم مومن ہو۔ اگر مومن نہیں ہو، اگر تمہارا ایمان بقیت اللہ پر نہیں ہے تو یہ خیر تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ خیر تمہیں اگر ملے گا تو اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر ملے گا۔ یہی وہ اصل خیر ہے جس کی ہر کوئی تلاش کر رہا ہے، جس کی ہر کوئی دعا دے رہا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، صبح بخیر، تمہاری صبح خیر کے ساتھ کا مطلب کیا؟ تمہاری صبح بھی بقیت اللہ کے ساتھ ہو، تمہاری رات بھی بقیت اللہ کے ساتھ ہو، تم آؤ بھی بقیت اللہ کے ساتھ، جاؤ بھی بقیت اللہ کے ساتھ، زندگی گزارو خیر اسی بقیت اللہ خیر کے سائے میں، تمہاری ہر سانس بقیت اللہ خیر کے سائے میں رہے، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ بقیت اللہ خیر کے سائے میں رہے، اور یہی وہ خیر ہے جس کی ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں۔ اب یہاں تک آپ سب کے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی ہوگی کہ خیر کا مطلب ہے بقیت اللہ، اور بقیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ سب نے سنا ہے بقیت اللہ مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کا لقب ہے۔ بقیت اللہ یعنی اللہ کی بقا۔ کیا ہے اللہ کی بقا؟ جو دین، جو اللہ کا پیغام 1,24,000 انبیاء لے کر آئے، انبیاء کے بعد اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری اللہ پاک نے ائمہ معصومین علیہ السلام پر رکھی، اور ان ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے 12ویں امام ہے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ، جس کو لقب دیا گیا بقیت اللہ، یعنی جب تک اللہ کا دین باقی ہے بقیت اللہ باقی رہے گا، جب تک یہ دنیا باقی ہے اللہ کی آخری حجت وہ بقیت اللہ باقی رہے گا۔ اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کو اسی خیر کی دعا دیتے رہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو خیر کی دعا دیتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ خیر ایک دن ظہور کرے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر ہماری صبح بھی خیر سے ہوگی، ہماری رات بھی خیر سے ہوگی، ہماری ہر سانس خیر کے ساتھ گزرے گی، ہماری نظریں اس خیر کو دیکھیں گی، اور اسی خیر کی راہ پر اللہ پاک ہمیں چلنے کی توفیق عطا کرے گا۔ کوئی شک نہیں کہ حقیقی خیر سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ ہم زیارت جامعہ کبیرہ میں اہل بیت علیہ السلام سے خطاب کرتے ہیں، ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ ومعویہ ومنتہاہ۔ اگر خیر کا ذکر ہو تو سب سے پہلے آپ ہی خیر ہیں، خیر کی اصل آپ ہیں، اس کی شاخ آپ ہیں، اس کا منبع آپ ہیں، اس کی آماجگاہ آپ ہیں، اور اس کی انتہا بھی آپ ہی ہیں۔ یہی وہ اصل خیر ہے جس کی سب کو تلاش ہے۔ اللہ پاک اس خیر کا سایہ سب کے سروں پر قائم رکھے۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، والسلام۔